یہ کیا کہہ رہے ہو ارطغرل صاحب؟ غیاث الدین صاحب کو خاموش کرا کر کہتا ہے، فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کائی قبیلے کے سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل صاحب کو اسی دوران دروازہ کھلتا ہے اور ابن العربی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ غیاث الدین کہتا ہے، آپ میری اجازت کے بغیر اندر آ گئے، کون ہیں آپ؟ ابن العربی کہتے ہیں، میں اللہ کا ایک غریب بندہ ہوں جو لوگوں کو انصاف کا مطلب اور اللہ کا عذاب یاد کرانے آیا ہوں۔ میرا نام ابن العربی ہے۔ اسی دوران سنگر دیگت کچھ سپاہیوں کو لے کر قلعے کے خفیہ راستے میں داخل ہو گیا تھا اور انہیں کہتا ہے، آپ نے غیر ضروری تلوار استعمال نہیں کرنی، یہ ہماری ریاست کے سپاہی ہیں اور حکم کے پابند ہیں، ہم خون نہیں بہانا چاہتے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی دوران کارا جسد قلعے میں ترک قبیلوں کے سردار پہنچ چکے تھے اور حیران تھے کہ ارطغرل صاحب کہاں ہیں۔ اتنے میں گنلپ اندر داخل ہوتا ہے اور تخت پر بیٹھنے کے بعد کہتا ہے، میں قلعے دار گنلپ بے ہوں، میں اہلت سے یہاں آیا ہوں، اب کارا جیسر اور یہ زمینیں میرے کنٹرول میں ہیں۔ یہ سن کر سب ترک سردار حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک سردار پوچھتا ہے، اور ارطغرل صاحب؟ گنلپ کہتا ہے، ارطغرل صاحب پر سلطان کو زہر دینے اور قتل کرنے کا الزام ہے، اس کو اور اس کے مددگاروں کو سزا دی جائے گی۔ سب سردار کہتے ہیں، یہ ناممکن ہے، ارطغرل صاحب ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر گنلپ صاحب کو غصے سے خاموش کرا کر کہتا ہے، اب سے اس علاقے کا حکمران میں ہوں، اس لیے اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ کس کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن کچھ سردار دوبارہ کہتے ہیں، ارطغرل صاحب ریاست کے ساتھ وفادار تھے اور وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ گنلپ کہتا ہے، کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، ہماری سلجوق ریاست نے تفتیش کر کے فیصلہ کیا ہے۔ پھر گنلپ اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے۔ گنلپ کہتا ہے، یہ ہماری ریاست کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ سکے لینے کے بعد ایک سردار کہتا ہے، ہم ہر حال میں ریاست کی اطاعت کریں گے۔ باقی کچھ سردار بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کونیا میں غیاث الدین کہتا ہے، ہمارے مرحوم سلطان آپ کی عزت کرتے تھے، لیکن اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابن العربی کہتے ہیں، میری یہاں آنے کی وجہ آپ لوگوں کو انصاف کا راستہ دکھانا ہے۔ ارطغرل صاحب ایک بہادر آدمی ہیں جو آپ کے والد سلطان علاء الدین کے ساتھ وفادار رہے ہیں اور انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ریاست کے لیے بہت سی جنگیں لڑی ہیں اور بہت سے علاقے فتح کیے ہیں۔ اب ارطغرل صاحب پر اس طرح کا بہتان لگانا ظلم ہے۔ غیاث الدین کہتا ہے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن تحقیقات ختم ہو چکی ہیں، ارطغرل صاحب قصوروار نکلے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں، تحقیقات میں جھوٹ اور غلط ثبوت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فیصلہ حقیقت پر ہوتا ہے اور حقیقت کو صرف دل جان سکتا ہے۔ کیا آپ نے اپنے دل کی بھی تحقیق کی ہے سلطان؟ یہ سن کر غیاث الدین آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ کچھ دیر بعد ابن العربی کہتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں جو ہچکچاہٹ دکھائی دے رہی ہے، اس سے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے پر یقین نہیں ہے۔ لازمی آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ ارطغرل صاحب قصوروار نہیں ہیں۔ اتنے میں سعادتین بول پڑتا ہے اور کہتا ہے، میں بولنا نہیں چاہتا تھا سلطان، لیکن یہ درویش کیسے آپ کے فیصلے پر سوال اٹھا سکتا ہے؟ پھر مہاپری کہتی ہے، سلطان علاء الدین آپ کو ایک عالم سمجھتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو انصاف کی مجلس میں بولنے کا حق مل گیا ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں، ہمارے پیغمبر نے کہا تھا، جو شخص ناانصافی کے سامنے خاموش رہے وہ خود شیطان ہے۔ ارطغرل صاحب حق پر ہیں اور ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہاں سچ کا دفاع ہم کر رہے ہیں۔ جو کوئی بھی سچ جانتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور جو سچ کا دفاع اپنی جان سے نہیں کرتا وہ عالم نہیں بلکہ ظالم ہوتا ہے۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ارطغرل صاحب بے گناہ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ان کی بے گناہی کا اتنا ہی یقین ہے۔ اب اگر اس کے باوجود آپ ارطغرل صاحب کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو مجھے سزائے موت دینی ہوگی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد غیاث الدین کہتا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ثبوت ناکافی ہیں۔ ہمارے مرحوم سلطان کا ارطغرل صاحب پر اعتماد اور ابن العربی کی گواہی کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ارطغرل صاحب بے گناہ ہیں اور انہیں فوراً آزاد کیا جائے۔ یہ سن کر مہاپری اور سعادتین بول پڑتے ہیں، لیکن غیاث الدین کہتا ہے،
خاموش، یہاں سلطان کون ہے؟ ہر کوئی اپنی حد میں رہے، میں نے فیصلہ سنا دیا ہے، اب ہر کوئی اسے مانے گا۔ پھر غیاث الدین ارطغرل کو کہتا ہے، ارطغرل صاحب کھڑے ہو جائیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آج ابن العربی کے وسیلے سے جو انصاف یہاں ہوا ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا سلطان، اللہ آپ کی اور ہماری ریاست کی حفاظت فرمائے۔ غیاث الدین کہتا ہے، اب آپ اپنے قبیلے جائیں اور مرحوم سلطان کی دی گئی ذمہ داریاں نبھائیں۔ دوسری طرف قلعہ جیسر قلعے میں سنگر تیغن کچھ ساتھیوں کو لے کر قلعے کے خفیہ راستے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران ارطغرل اور ابن العربی بھی واپسی کی طرف چل پڑے تھے۔